خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست. میں ہوں شہزاد رضا. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر پہلے ختم ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ فارن منسٹر، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام نے اس میں شرکت کی. اور اس اعلامیہ ابھی تک کیونکہ جاری نہیں ہوا ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو خبریں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ایک اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی صورت بھی دہشت گردوں کو وہ سپیس نہیں دیں گے پاکستان میں جو وہ لینا چاہ رہے ہیں، یا ماضی میں جو سپیس ان کو ایک اویلیبل تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، اور جہاں سے بھی ان کو مدد مل رہی ہے، کسی بھی کانٹیکسٹ میں ان کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے گی. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف پھیلانے پر بھی سخت کارروائی کی جائے گی. ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور دہشت گردی اور دیگر جو خاص طور پہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتفاق رائے بہت ضروری ہے. قومی اتفاق رائے یہ ایک اتفاق ہوا ہے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں. 2 روز تک یہ جاری رہی. اعلامیہ آئے گا تو مزید اس پہ صورتحال ہمارے ساتھ واضح ہوگی، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اور جس پس منظر میں یہ اہم نشست ہوئی اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے عظمیٰ ریاض صاحبہ کو. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. کیسر احمد شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں. اخنزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. حیدر وحید صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اکثر آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عظمیٰ ریاض صاحبہ آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. یہ جو بات ہے اور یہ دہشت گردی ہو، چلیں دہشت گردی سے شروع کرتے ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں نہ تو کوئی تحریک انصاف کی مختلف پالیسی ہوگی، نہ نون لیگ کی، نہ پیپلز پارٹی کی. ہم سب چاہتے ہیں اس سے ہم نجات حاصل کریں. اہم ملاقات، اہم میٹنگ، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو ملک میں، چاہے الیکشن اب ہوں، آج سے 1 سال بعد ہوں. تو اس دوران جو یہ عرصہ گزر رہا ہے اور حالات یا صورتحال خراب ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ ایک نیشنل لیول پہ جو ایک قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے وہ بہت ضروری ہے؟ بالکل جی، میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ اس وقت صرف دہشت گردی ہی ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے. جس طرح سے ہماری معاشی عدم استحکام آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری معیشت کہاں پہ جا رہی ہے، فارن پالیسی کو آپ دیکھ لیجئے وہ کہاں پہ جا رہی ہے، اور پاکستان بالکل ہی ایک دیکھا جائے تو ایک مشکل ترین حالات کے اندر ہے. دیکھیں جی، پی ٹی آئی کا مسئلہ صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے اوپر آتا ہے. پی ٹی ایم کے ساتھ جس وقت رجیم چینج ہوا اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹا کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، تو ان کا سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ مہنگائی پہ تھا. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ مہنگائی کا جو اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی چل رہی ہے، روٹی آپ دیکھ لیجئے کہیں پہ 35 اور کہیں پہ 45 روپے تک روٹی گئی ہوئی ہے. اسی طرح سے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، وہی بات آ جاتی ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کو اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا، اس کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے جا رہے. جس وقت ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کی، اور خاص طور پہ جس طرح آج کل کے پی کے اندر دہشت گردوں نے سر اٹھایا اور دوبارہ سے وہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی جو بڑے لوگ ہیں یا جتنے بھی جو سیاسی طور پہ جو لیڈر صاحبان ہیں، ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تھریٹس دیے جا رہے ہیں، سارا اس طرح سے یہ تمام چیزیں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی یہ طالبان کی طرف سے بھی، تحریک طالبان کی طرف سے بھی یہ بات ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے. دیکھیں خان صاحب کا بڑا کلیئر اسٹانس تھا، اور خان صاحب نے اس بات کو کہا بھی کہ جی افغانستان کے اندر جو پالیسیز تھیں وہ بڑی امریکہ کے خلاف، اور جو پچھلی دہائیوں میں جو ہمارے علاقوں میں دہشت گردی ہوتی رہی وہ اس بنا پر بھی ہوتی رہی تھی. اور جب خان صاحب اور تحریک طالبان اور جو افغان گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے رہے، یہ تمام ایک پیج کے اوپر تھے، اور کوئی گورنمنٹ کے اندر کوئی اس طرح کا تصاد نہیں تھا کہ جس پہ دہشت گردی ہو سکے. لیکن ان 9 مہینوں کے اندر کیا ایسی بات ہوئی ہے کہ جو افغان بارڈر کے اوپر جو ہماری باڑ لگی ہوئی ہے، سیکیورٹی کی جو باڑ شاڑ لگائی، یہ سارا کچھ کیا، وہاں پہ دیکھا جائے تو مختلف جگہوں پہ اس پہ کٹنگ ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کا وہاں سے آمد و رفت ہوئی. تو ان تمام چیزوں کے اوپر اس میں اب باقی بات تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے کے پی کا حوالہ دیا، تو کے پی میں یقیناً لوگ سوال آپ سے کرتے ہوں گے کہ 9 سال
آپ کی حکومت ہے. تو 9 سال بعد بھی اگر کے پی کے حالات قانونی لا اینڈ آرڈر وہاں پہ کنٹرول آپ نہیں کر پا رہے, سو پھر کوشچن تو آپ پہ ہوگا, کیونکہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. دیکھیں جی, جس وقت 2013 کی الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کے پی میں بہت زیادہ دہشت گردی تھی, اور دہشت گردی کے حوالے سے کے پی کا صوبہ بہت زیادہ متاثر بھی تھا. اور اس زمانے میں جب خان صاحب نے گورنمنٹ لی اور وہاں کے لوگوں نے جب خان صاحب کو الیکٹ کیا تھا, تو اس کے بعد سے آپ دیکھ اس حد تک دہشت گردی کنٹرول میں, امن و امان بحال ہوا, اور وہاں پہ تمام معاملات سیٹل ہوئے تھے, لوگ خوشحال ہو رہے تھے. اور لوگوں نے, اور کے پی کے اندر ایک ہسٹری ہے کہ کبھی بھی دوبارہ سے وہی جو پارٹی ہے وہ اقتدار میں نہیں آئی, کیونکہ لوگ اس چیز کو جج بھی کرتے تھے. اور ہمیشہ اور لیکن 2018 میں دوبارہ سے خان صاحب کا آنا اس چیز کی علامت تھی کہ وہاں کے لوگ خان صاحب کی پالیسیز سے اور امن و امان سے مطمئن تھے, تو انہوں نے خان صاحب کو 2018 کہ یہ جو میں پرابلم آئی ہے آپ کے خیال میں یہ 9 مہینوں میں. اخونزادہ چٹان صاحب, اس سے پہلے کیسر احمد شیخ صاحب سے جواب لوں, لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ 2013 کی بات کی عظمیٰ جدون صاحبہ نے, اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی 2008 آنورڈ حکومت میں رہی, اور آپ نے ایک سوات آپریشن کیا, کامیاب ایک آپریشن تھا, اس پر پی ٹی آئی بہت کریڈٹ بھی لیتی ہے. لیکن کیا یہ گزشتہ 9 سال میں کے پی میں جس طریقے سے تبدیلی آئی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ حصہ پی ٹی آئی کا ہے کہ انہوں نے کام کیا اور بہتری لے کے آئے, یا پہلے سے کوئی کام کر کے چلے گئے تھے؟ چٹان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میڈم نے جو کہا کہ وہ دوسری بار بھی پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا, تو وہ عوام نے نہ پہلے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا تھا اور نہ دوسری بار اس کو مینڈیٹ دیا ہے, اور اس کی کسی کہانیاں اب آ رہی ہیں, سب سامنے آ رہی ہے. اتنا عرصہ نہیں گزرا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی کہانی آ جاتی ہے کہ عمران خان کو کس طرح اور یہ عمران پروجیکٹ کو کس طرح اس ملک پہ مسلط کر دیا ہے, اس ملک کو تباہی کے لیے. جہاں تک 2013 کا تعلق ہے, تو جب ہم 2008 میں آ رہے تھے تو سوات سے پاکستان کا ایجنڈا اتارا گیا تھا, ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. اور جب 2018 میں, جب 2013 میں ہمارا حکومت ختم ہو رہا تھا, تو سوات میں بھی دوبارہ پاکستان کا ایجنڈا لگ گیا تھا, ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ بھی قائم ہو چکا تھا, اور وہاں پہ بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہو گیا تھا. لیکن اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی, تو پی ٹی آئی کی حکومت, یہ لوگ ڈرتے ہیں دہشت گردوں سے, یہ نہیں کہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. ان لوگوں نے اس کے ساتھ مذاکرات کی, ان لوگوں نے ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا, احسان اللہ احسان کو چھوڑ دیا, وہ دوسرا سوات والا کیا نام تھا میں نام بھول گیا, اس کو چھوڑ دیا, ہزاروں قیدی جو تھے ان کو رہا کر دیا. اور جو ہمارے پولیس والے شہید ہو جاتے ہیں جو لڑتے ہیں دہشت گردی کی جنگ کے خلاف, کبھی ان کے چیف منسٹر نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کیا, کبھی ان کے کسی وزیر نے ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کیا, کبھی ان کے ایم پی ایس ایم این ایس نے اس کے جنازوں میں شرکت نہیں کیا. ایون اس حد تک کہ ان کے ایم پی ایس پہ حملے ہو گئے. ہمارے ساتھ چٹان صاحب سوال سنیے گا, میں صرف بات کو مکمل کروں, جی میں بات کو مکمل کر دوں. یہاں پہ ان کا اپنے ایم پی ایس پہ حملہ ہوا, اس میں ان کے 4 بندے شہید ہو گئے, خود مرتے مرتے بچ گیا, 4 بندے زخمی ہو گئے. کے پی کے کا جو پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کیا, وہ ان کے لیے تعزیت کے لیے نہیں آیا. تو اس وجہ سے ہماری جو پولیس کا مورال ہے وہ بہت نیچے گر گیا. ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ خود بتہ دیتے ہیں عسکریت پسندوں کو اور دہشت گردوں کو, ان کے وزراء بتے دیتے ہیں. اچھا چلیں سوال سنیے گا, جلدی سے ایک سوال سن لیں. چٹان صاحب ایک سوال سن لیں. اب عظمیٰ صاحبہ نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا, آپ بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے, کوئی اس کی مطلب کوئی سیاسی جماعت اس کو جو ہے سپورٹ نہیں کر سکتی, اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اتفاق رائے آپ اس پہ تو پیدا کر لیں کم از کم کہ دہشت گردی کو مل کر جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ نے قیادہ کیا تھا, ایک وعدہ کیا تھا اور ساری جماعتیں اکٹھی تھیں, تو اب وہ کیا تبدیل ہو گیا ہے؟ دہشت گردی کوئی چینج ہو گئی ہے پاکستان میں یا نہیں؟ نہیں جی بالکل, ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرنا بھی چاہیے, اور اس پہ ساری جماعتیں پہلے سے بھی متفق ہے.
لیکن پی ٹی آئی نے اس پہ پہلے سے متفق تھی نہ آج متفق ہے. یہ ملک میں جتنے حملے ہوئی ہیں آپ مجھے ایک پہ بتائے، ایک ٹویٹ دکھائے کہ اس پہ عمران خان نے اس کا مذمت کیا ہے یا ان کے خلاف کوئی مذمتی بیان دیا ہے. کل پرسوں وہ بیان دے رہا تھا کہ ہم 25,000 جنگجوؤں کو واپس لانا چاہتے تھے، اور یہاں پہ ان کی صوبائی حکومت ہے. مجھے یہ بتائے کہ صوبائی حکومت کے بغیر اس دہشت گردی پہ آپ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ میں واپس آتا ہوں. کیسے احمد شیخ صاحب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو تو چھوڑ دیں، آئی جی بھی ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں. تو ایسے حالات ہیں یہاں پہ. کیسر احمد شیخ صاحب، یہ جو ریسنٹ بلڈ اپ ہم نے دیکھا ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں اور تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور خود انہوں نے کہا کہ جو کے پی کے اہم رہنما ان کو بھی تھریٹ ہے، اور پورے ملک میں اس وقت جو ہے ایک الرٹ کی سچویشن ہی ہمیں نظر آتی ہے. سو یہ کیا 9 مہینے میں یہ ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ چیزیں بہتر تھیں آپ کے خیال میں؟ کوئی ایسا آپ نے آ کے تبدیلی کی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں؟ مطلب پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ایلیگیشن آتا ہے آپ پہ بار بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد رضا، ہم سب واقف ہیں پاکستان میں یہ جو دہشت گردی ہے یہ اور جو وار ہو رہی ہے افغانستان میں، یہ تو پچھلے 30-35 سال سے جاری ہے، اور پرٹیکولرلی 2001 کے بعد تو اور بہت شدت سے اور تیزی سے. تو نیشنل ایکشن پلان بھی ہم نے 2016 میں شروع کیا تھا، جب پہ جو ڈیفنس جو اسکول پہ بہت بڑا حملہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اس پہ مل کے مختلف اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور نہ کوئی اختلاف ہے. ایک پوری باڑ لگائی گئی بہت بڑے بارڈر پہ، افغانستان کے بڑے لمبے چوڑے 1600-1700 کلومیٹر کے بارڈر پہ بہت پیسہ خرچ کیا گیا اور باڑ لگائی گئی. اب اور پھر ٹی ٹی پی سے جا کے بات چیت بھی کی گئی. ہمارا خیال تھا کہ جب یہ افغانستان میں یہ طالبان نے کنٹرول کر لیا ہے تو یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بہتر ماحول بنے گا اور امن ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو پا رہا، اور وہاں آج دیکھیے بڑا سخت بیان دیا گیا ہے کہ اگر یہ جاری رہے، یہ حملے ٹی ٹی پی کے جاری رہے، تو ہم اپنے علاقوں سے بھی افغانستان پہ ہم بھی پھر اگریشن کر سکتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ تو ہمارے مفاد میں بھی ہے، افغانستان کے مفاد میں بھی ہے کہ ہم مل کے بیٹھ کے اس کا کوئی تہیہ کریں. اور یہ جو تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا نا، جو کوئی لا اینڈ آرڈر کی جو دہشت گردی کی یہ لہر تازہ لہر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیاں اگر اس پہ بھی ایک پیج پہ نہیں آئیں گی تو ہم اپنے ملک کا کیا اشر کر لیں. جی بالکل. ایک اور سوال کہ کے پی سب سے زیادہ اس وقت ہٹ ہے، اور آج یقیناً نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی اس پر تفصیلی بات ہوئی ہوگی. دوسرا، پنجاب آبادی کے لحاظ سے آپ کا سب سے بڑا صوبہ، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے کس طریقے سے وہاں پہ استعمال کیا یا اس کو لوگوں کو ریکروٹ کرنے میں. تو کوشچن اس کے ان دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور وہ کسی طور پہ کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے وفاقی حکومت کے ساتھ، بظاہر ایسا نظر آتا ہے. تو یہ پھر کتنی چیلنجنگ صورتحال ہے؟ کیسر صاحب کسی چیز پہ بھی کوآپریٹ نہیں کر سکتے، نہ ان کے اپنے دور میں کوئی بہتری ہوئی ہے. اور یہ جب تک ہم ملک کے دیکھیں نا، سیاسی پارٹیوں کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ پالیسیز پہ اختلاف کریں، اکنامک میٹرز پہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں کیا ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ لا اینڈ آرڈر پہ اور ڈیفنس پہ اس پہ بھی ایک پیج پہ ہم نہیں رہیں گے تو ہمارا ملک تو جو صورتحال باہر کی دنیا میں جا رہی ہے، جو پرسیپشن یا جو ہمارا امیج جا رہا ہے، تو وہ تو کوئی ہم بہتر پرسیپشن نہیں باہر بھیج رہے نا. اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے نا، اس میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ باہر کا پیسہ آتا ہے. ہمارے ملک میں تو اتنا سیونگز نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. اب انڈیا میں آج کل $44 بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے، یا 50 بلین اس سال توقع ہے، اور ہمارے یہاں $1 ارب بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. جی بالکل ٹھیک. کہ ہم جب انویسٹمنٹ ہی نہیں لائیں گے، ہمارا اپنا جو پوائنٹ ویل ٹیکن. کیسر احمد شیخ صاحب، بھی کانفیڈنس نہیں ہوگا تو ہماری حیدر وحید صاحب سے حیدر وحید صاحب کو ذرا پوائنٹ میں لینا چاہوں گا. حیدر وحید صاحب، یہ جو گفتگو ابھی تک آپ نے سنی، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ اس سطح کی جو نشستیں یا میٹنگز ہوتی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ آج ہوئی، یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ادھر گفتگو ہوتی ہے کہ آپ کیا بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کی میں چاہتا ہوں کہ اہمیت کو اجاگر کر دیں. اہمیت تو بہت زیادہ ہے. ایک تو کہ خصوصاً سبجیکٹ میٹر کی وجہ سے
اور ان کے عہدوں کی اور ان کی آئینی جو ہے رول ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جو فوج کا ایک ڈی فیکٹو رول ہے اس کے حوالے سے، تو سر جوڑ کے جب آپ کے اعلیٰ عہدوں والے اور جس طرح پرسیپشن ہے کہ خاص کر فوج کے سربراہان ساتھ بیٹھتے ہیں، سول ملٹری ساتھ بیٹھتی ہے، تو ایک اچھا تاثر بھی جاتا ہے عوام کو کہ سب اس کو سیریسلی لے رہے ہیں اور ساری انرجیز جو ہیں وہ ساتھ مل کے پاکستان کے دفاع کے لیے استعمال ہوں گی۔ اب اس میں پرابلم آتی ہے کہ جب آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلاتے تو اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو لگتا ہے کہ جیسے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ڈسکارڈ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں انٹرفیئر کر رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ کہ دیکھیں میں تو اس لیے بھی بلاتا کہ میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرتا اور کہتا کہ یہ لوگ واپس ہمارے ملک میں کیسے آئے۔ ہو سکتا ہے وہ آگے سے جو جواب دیتے اور پتہ چلتا کہ شاید ان کا ذمہ اس طرح سے نہیں تھا، اصل میں غلطی کسی اور کی تھی، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک تو ان کو اس لیے بھی بلانا چاہیے تھا کہ کہیں نہ کہیں ان سے پوچھنے کا بنتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، آپ کے صوبے اور ٹرائبل ایریاز سے کیوں ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو ساتھ بٹھا کے آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ سب ساتھ ہیں نیشنل ایشوز پہ، تو میرے خیال سے اہمیت بہت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فوج اپنا ہوم ورک کر کے، انٹیلیجنس اپنا ہوم ورک کر کے آتی ہے اور وہاں بیٹھ کے نہیں ہوم ورک کرتی، لیکن ظاہر ہے کہ اعتماد میں جب سویلین لیڈرشپ کو لیا جاتا ہے اور سر جوڑ کے وہ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے فیصلے جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ ایک تو ہوتے بھی ہیں، مجھے امید ہے، اور اگر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے نظر آتے ہیں ہوتے ہوئے، اور یہ قوم کے مورال کے لیے جو ہے میرے خیال سے اچھا ایک اس کی امپورٹنس کی میں نے آپ سے وحید صاحب بات کیا، آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی اہم یہ ایک فورم ہے، بہت بڑا فورم ہے، اور اس کو کتنا فریکوینٹلی ملنا چاہیے؟ کہ میں ابھی پل ڈیٹ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے دور حکومت کا انہوں نے ایک انالیسس کیا، انہوں نے کہا کہ جی 3 سال 8 ماہ میں 12 دفعہ این ایس سی کی میٹنگ ہوئی، جس کی آف کورس صدارت جو ہے عمران خان صاحب نے کی، تو یہ کتنا فریکوینٹلی اس کو ملنا چاہیے؟ اور کیا پی ٹی آئی نے اس پہ کوئی زیادہ مطلب امپورٹنس نہیں دی اس فورم کو؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے تو پارلیمان کو کوئی امپورٹنس نہیں دی، وہاں بھی نہیں جاتے تھے، وہ تو سیم پیج بیٹھ کے جو ہے ٹرائیوکا جو ہے ان کے باغ میں ہی مل لیتا تھا، تو وہ تو اپنے معاملات جو ہے وہ اپنے ویمن فینسی پہ زیادہ چلاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی کتنی دفعہ ملنا چاہیے یہ میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو معاملات کی نوعیت جو ہے وہ خود سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اعلیٰ ترین عہدوں پہ ہیں، ایک بڑی بھاری ذمہ داری ان کے سر پہ ہے، تو ہم یہ ان پہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن ایسا ضرور ہے کہ ملنا چاہیے، کیونکہ ملنے سے پرسیپشن بھی، مورال بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور آپس میں دانش مندانہ طور پہ مشترکہ سول ملٹری مل کے فیصلے کر سکتی ہے۔ فیصلے تو ظاہر ہے سویلین لیڈرشپ کے ہونے چاہیے، لیکن بہت ہیوی انپٹ کیونکہ فوج کی طرف سے آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا انپٹ اور فیصلہ سازی میں ان کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے ان معاملات میں۔ تو یہ بہت اچھا ہے، بٹ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بلانا چاہیے تھا، اور ان کی تھوڑی جو ہے وہ لان تان بھی ہونی چاہیے تھی کہ یہ کیوں آپ کے صوبے بالکل ٹھیک، اور ساتھ ان کو حل کا بھی حصہ بنانا چاہیے دونوں۔ عظمیٰ جدون صاحبہ، یہ ایک فگر میں نے رکھا تھا وحید صاحب کے سامنے، آپ سے بھی اس پہ سوال کر لیتا ہوں کہ 3 سال 8 مہینے میں 12 اس کی ملاقاتیں، ہو سکتا ہے آپ نے سمجھا ہو کہ انف ہے، لیکن اس میں آخری ملاقات جو تھی وہ ایک اس نوعیت کی تھی کہ فورن کنسپریسی، اور جس پہ این ایس سی کا بعد میں اعلامیہ بھی آیا۔ سو آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے تھے ایشو کو کہ جب سب سے ہائیسٹ فورم جو ہے وہ انوالو نہیں تھا اس میں اور بات نہیں ہو رہی تھی؟ دیکھیں جی، جس طرح سے آپ ابھی بات کرتے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر اب سی ایم کے پی کے آپ نے نہیں بلائے، جو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر اس کی اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اگر آپ ان کو نہیں بلاتے، آپ ان سے وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں کرتے، تو یہ کس قسم کی میٹنگ ہوگی؟ اب یہ کیوں نہیں بلایا گیا؟ آیا اس میں پی ڈی ایم کا کوئی چیز تھی یا کسی ادارے کی انوالومنٹ تھی؟ تو ظاہر ہے آپ نے وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو بلانا ہے اور پوچھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی، آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ انویٹیشن گیا اور وہ نہیں آئے؟ نہیں، میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ انہیں نہیں بلایا گیا، لیکن یہ ایک ایسا انہیں نہیں بلایا کہ گیا۔ سارے وزرائے اعلیٰ کو یہ انویٹیشن جاتا ہے، اگر کوئی وزیر اعلیٰ نہ آنا چاہے تو یہ خیر اس کی ثواب دید ہے۔ لیکن اس چیز کو آپ کنفرم کیجئے کہ آیا ان کو انویٹیشن گیا تھا؟ جی گیا تھا ان کو انویٹیشن۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی اسی پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب مجھے اس پہ کنفرم نہیں ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا،
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت ہمارا دور حکومت تھا اس وقت ٹیررزم جو تھا وہ بالکل زیرو پہ جا چکا تھا، کافی معاملات سیٹل ہو چکے تھے. پھر ابھی آپ دیکھیں آپ کی فورن پالیسی کیسے جاری. ابھی ہنا ربانی کھر صاحبہ پچھلے دنوں افغانستان گئیں، وہاں پر گئی ہیں تو وہ کیا لے کر آئیں؟ وہاں پہ جو ہائر ڈیلیگیشن ان کے ساتھ گیا، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ ان سے ملے نہیں، کوئی طریقے کی بات نہیں ہو سکی. ان چیزوں کے اوپر جب بات نہیں ہوگی، آپ کی نیبرنگ کنٹریز آپ سے خوش نہیں ہوں گے. ہمارے فورن منسٹر صاحب جو بیانات افغانستان کے لیے دے رہے تھے اور وہاں کے جو افغانی فورن منسٹر جو ان کے خلاف بات کر رہے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ کی فورن پالیسی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. اچھا لیکن ایک بات بتائیں کہ لیکن آپ کی جماعت کا کیا اوپینین ہے کہ طالبان جب آئے انہوں نے پرومس کیا کہ جی ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں پاکستان کے اندر جو اٹیک ہوئے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اوریجنیٹ ہو رہے ہیں افغانستان سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈائلاگس نہیں کریں گے کسی بھی پرابلم کا سلوشن نہیں نکل سکتا. اس وقت آپ یہ بتائیں جس وقت خان صاحب کی دور حکومت کے اندر ہمارا فوکس ہی سارا افغانستان کے اوپر تھا، اور ہم نے جس طرح سے افغانستان کے اندر کام کیا. ٹی ٹی پی کو پکڑ کے واپس کیوں نہیں لا سکے؟ جب آپ کے اتنے اچھے تعلقات تھے، فوکس تھا، تو ٹی ٹی پی کیوں واپس نہیں آیا؟ نہیں دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پراپر ایک میکانزم بنایا جاتا ہے، ایک پلان کیا جاتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ابھی افغانستان کے روابط ٹھیک ہوئے، اور پھر ہمارے پاس ٹائم اتنا کم تھا. وہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس طرح سے امریکنز نے نکل کے جانا تھا، پھر وہاں پہ جس طرح سے امریکن فوجیوں کو نکالنا ہوا وہاں سے، باقی سارے جو سسٹم تھے، ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے یہ چیز کرنی تھی. 3 سال کے اندر ہم نے اتنا ضرور کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو محفوظ کیا تھا. ہم نے بارڈرز کے اوپر ہم نے جس طرح سے وہ باڑ لگا کے اپنے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے پرائیورٹی پہ اس چیز کو رکھا ہوا تھا، اور انہی بنیادوں کے اوپر ان سے بات بھی ہو رہی تھی. آج یہ کیا مسئلہ ہے کہ 6-8 مہینوں کے اندر کہ پھر دوبارہ سے ہمارے ادھر دہشت گردی کی کاروائیاں ہونی شروع ہو گئیں. اور تو اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر جو دہشت گردی ہوئی ہے، اتنے دہشت گرد کس طرح سے وہ آ سکتے ہیں جی، جو کہ ناکام بنا دی گئی ہے بڑی ضرورت کے ساتھ. لیکن وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ان سپاہیوں کو سلام کرنا چاہیے کہ جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں سے دہشت گرد اسلام آباد تک پہنچ چکے، تو ہماری حکومت کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ پی ٹی ایم کی حکومت کدھر تھی؟ اس دائرے کدھر تھے؟ بالکل. چٹان صاحب کہاں بیٹھی تھی حکومت؟ دیکھیے جی، عظمیٰ جدون صاحب عجیب قسم کی بات کرتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 9 مہینے میں یا ملک کے امن و امان خراب ہو سکتا ہے یا ملک کے امن و امان کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 9 مہینے میں یا آپ ملک کی معیشت کو تباہ کر سکتے ہیں یا آپ ملک کی معیشت کو درست کر سکتے ہیں. آپ جو ہم بھگت رہے ہیں، چاہے وہ امن و امان کے حالات ہے، چاہے وہ ہماری معیشت کے حالات ہے، تو یہ عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. یہ ان کے نالائقی نااہلی کی وجہ سے ہے، اور آج قوم یہ سارا سب کچھ بھگت رہے ہیں. 9 مہینے میں نہ حالات ہماری باری میں نہیں ہوئی، اور نہ 9 مہینے میں ان حالات کو ہم نے خراب کر دیا ہے. یہ عمران خان کا جو پالیسی تھا افغانستان کے لیے، افغانستان کے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، جو آج کا ہے، کل کا ہے اور پرسوں کا ہے. ان لوگوں کے تعاون کی وجہ سے امریکہ سے کا جو مصیبت تھا وہ ان کے گلے سے نکال کے اور اپنے گلے میں ڈال دیا. اور جس دن افغانستان میں حکومت چینج ہوا، جب وہاں پہ حکومت چینج ہوا تو ان لوگوں نے شادیانیاں بجائے، ان لوگوں نے بہت خوشیاں منائی کہ یہ تو ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر دیا. آج وہ سارا سب کچھ ہم بھگت رہے ہیں. جب افغانستان میں وہ پچھلا حکومت تھا اور امارات اسلامی کا حکومت نہیں بنا تھا، تو یہ جو ٹی ٹی پی تھا اس کو وہاں پہ سپیس نہیں مل رہا تھا. اچھا چٹان صاحب، ایک سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، لیکن آج جو میٹنگ ہوئی اور 2 دن یہ اجلاس جاری رہا، انہوں نے جو بیٹھے تھے وہاں لوگ اور وزیر اعظم صاحب اس کے چیئر کر رہے تھے، تو یہ کہا کہ جی نیشنل ایکشن پلان ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے اور اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں. انفارچونیٹلی جب سے یہ بنا ہے اور اب تک اس میں پی ٹی آئی کا دور بھی ہے، اس میں نون لیگ بھی اور پی ڈی ایم کا،
عمل نہیں ہو پایا. خاص طور پہ اس کا جو پوائنٹ 20 نکاتی تھا, یہ 14 نمبر پہ جو بات ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اس کو افیکٹو کوئی میکنزم یا میجرز لیے جائیں گے کہ جس کو ناکام بنایا جائے, اور کرمنل جسٹس سسٹم کو ری ویمپ کریں گے. یہ اس کا آخری نقطہ تھا. تو مطلب مجھے بتائیں کہ کیا وجہ رہی کہ یہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکے, اور اب کیا وجہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنے جائیں گے آپ؟ دیکھیے جی, نیشنل الیکشن پلان جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا, یہ ایک اس طرح کا ڈاکومنٹ ہے کہ یہ ہمارا متفق کا ڈاکومنٹ ہے. اس میں ہمارے عوام, ہمارے سیاسی, ہمارے اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, سارے لوگ اس ڈاکومنٹ پہ متفق ہو چکے تھے. اور اس میں دو طرح کا کام تھا, ایک کام ہمارے فورسز کا تھا, ایک کام تھا ہماری سویلین حکومتوں کا. اس میں اس وقت پہ فورسز نے تو اپنا کام کیا, جو وزیرستان میں آپریشن تھا وہاں سے ٹھکانے ختم کر دی, وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا, لیکن نہ مسلم لیگ نون کی وقت آپ کہہ رہے میں, کہ سویلینز کام نہیں کر سکے. پی ٹی آئی کے دور میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ نیشنل الیکشن پلان پہ یہ لوگ عمل کرتے اور یا اس میں وہ کوئی کچھ کرتے. وہ تو اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہے, نہ کل تیار تھے نہ آج تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے, یہ وجہ بھی کے پی کے کی حکومت کا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز پہ بالکل توجہ ہی نہیں دیا. بالکل ٹھیک. کیسر احمد شیخ صاحب, میں آتا ہوں چٹان صاحب. شامل ہو چکے ہیں, میں ایک سیکنڈ میں بات کرتا ہوں. ہم کے پی کے میں پختونخوا میں شامل ہو چکے ہیں, لیکن آج تک پختونخوا کی کسی سابق پارٹا میں نہ ان لوگوں نے سی ٹی ڈی کا کوئی مرکز قائم کیا ہے, نہ کوئی پولیس دیے ہے, نہ ایلٹ فورس کا پولیس دیے ہیں. وہ جو پورا تاکہ لیویز اور خاصدار تھے, چلیں پوائنٹ آ گیا آپ کا. وہ عظمیٰ جرم صاحبہ اس کا جواب دیں گی یقیناً. اس بھی تک نہیں دیا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب, اگر کے پی اور پنجاب دو صوبے اس نیشنل الیکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں اسی طریقے سے شامل نہیں ہوں گے کہ جیسے سندھ یا وفاقی حکومت اس میں کرے گی کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, تو پھر یہ کتنا پریکٹیکل ہے یہ بات کہنی کہ اس کو ہم بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے دو صوبوں کا بھی اس میں آن بورڈ ہونا ضروری ہے؟ شہزاد رضا, بالکل سارے صوبوں کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس بات کو 6 سال ہو گئے. مختلف اس میں نیشنل گورنمنٹس بھی بنی, صوبائی حکومتیں بھی تھیں. ہم سب کو مل کے کنسنسس کے ساتھ نا اس معاملے کو سیریس لینا ہم نے نہیں لیا. جس طرح بیٹھ کے ایک پلان تو بنا, جب ایک ایکشن ہوتا ہے, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا, تو اس وقت عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے, اس وقت تو انہوں نے دھرنا ختم کر دیا, لیکن اس کے بعد پھر آ کے بیٹھنے کو تیار نہیں. دیکھی نا, بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا اختلاف ہے. جب آپ یہ پورے ملک کا معاملہ ہے, دہشت گردی کا معاملہ ہے, فارن پالیسی کا میٹر ہے, اور اس میں بیٹھ کے تھریڈ بیئر ڈسکس کرنے کے لیے بات یہ کہ اگر کوئی حکومت دنیا میں نے ایسی جمہوری حکومتیں یہ نہیں دیکھی کہ ان کی اسمبلی یا ان کی پارلیمنٹ میں کوئی کہیں کہ جی ڈیبیٹ نہیں ہو, ہم کسی لیڈر سے بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, ہم اسے ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہتے. تو پھر یہ الیکشن جو ہوتے ہیں نا, الیکشن میں تو ہر کوئی الیکٹ ہو کے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے جو وہاں ہوتا ہے. اس کو صرف چور ڈاکو آپ کہہ دیں اور کہ میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی, ملنا ہی نہیں ہے. تو اب یہ پہلے دن سے یہ معاملہ ہو رہا ہے, لیکن اس کا حل افیکٹولی ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کو اس وقت تو یہی ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا, کیونکہ ایک بہت ثانیہ ہو گیا یہ آج سے 2016 میں جو ہوا, جو ڈیفنس کے ہمارے اسکول پہ جس بچوں کو شہید کیا گیا. تو اب بھی یہ دیکھیے, ان حالات پہ دو رائے نہیں ہو سکتی, ان حالات پہ اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ تمام کا ملک کے تمام لوگوں کا ایک مشترکہ پرابلم ہے, اور ہمیں اور حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو آپ نے کہا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ضرور آنا چاہیے تھا, ہمیں بھی انوائٹ کرنا چاہیے تھا, اور ان کو بھی آنا چاہیے تھا, کیونکہ ملک تو سب کا ہے نا. اور یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ بھی سنگل ہینڈڈلی, جس طرح آپ معیشت سمجھتے ہیں کہ معیشت سنگل ہینڈڈلی نہیں ہو سکتا, صرف الیکشن کروا لینے سے یا الیکشن کی ہی رٹ لگانے سے. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مہینے کی جو انٹرم حکومت ہے اس کے پاس تو جو بنانے والے ہیں نا آئین, انہوں نے اس کے پاس کوئی پاور نہیں رکھی. تو 3 مہینے ایک بہت بڑا عرصہ ہے. نہ دہشت گردی پہ اس پہ کوئی آپ 3 مہینے میں کوئی انٹرم حکومت فیصلہ کر سکتی ہے, اور نہ ہی اکانومی پہ فیصلہ کر سکتی ہے. تو ملک کہاں جا رہا ہے اور کہاں کس ڈگر پہ چلے گا.
تو ہمیں بیٹھنا چاہیے. بار بار ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام الیکٹڈ لوگ اسمبلیوں میں بھی وہ چلے گئے, کیا ہوا, کیا اس سے رزلٹ کیا ہوا؟ ٹھیک. کوئی ابھی تک تو وہاں ہیلدی, دیکھیں نا, اپوزیشن کے بغیر بھی میں کہوں کہ کوئی ڈیسیژن ہو سکتے ہیں یا کوئی کنکلوژن ہو سکتا ہے یا کنسنسس بن سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بہت ضروری ہے بہت بڑا معاملہ ہے پارلیمانی نظام میں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اگر ان مسائل کا حل نکال سکتی ہے حکومت پہ چیک رکھے. کیسا واپس آتا ہوں حیدر. جی میں حیدر وحید صاحب, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, ایک چیز یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یا ٹی ٹی پی کے سمپتھائزرز ہیں یا فیسیلیٹیٹرز ہیں یا خود ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں, ان کے بارے میں کچھ کنفیوژن بھی پھیلائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی ان سے بات ہو سکتی ہے یا ہتھیار ڈال دیں گے, واپس مین سٹریم میں آ جائیں گے. پریزیڈنٹ الوی نے بھی ایک دفعہ گزشتہ سال, شاید یہ 2021 میں بلکہ بات شروع کی کہ بھئی ان کو ہم ایمنیسٹی دے سکتے ہیں اگر وہ ہتھیار اپنے ڈال دیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے آپ سمجھتے ہیں یہ دور ہونی چاہیے کہ دیر از نو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان؟ دیکھیں, طالبان تو گڈ اینڈ بیڈ ہو بھی سکتے ہیں, لیکن دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ ٹیررزم اینڈ بیڈ ٹیررزم. ٹیررزم از ٹیررزم, اور ٹیررزم جو کرے گا پاکستان پہ مسلط کرے گا, ہماری معیشت, ہمارے جان مال, ہماری نیشنل فیبرک کو, سوشل فیبرک کو افیکٹ اس طرح سے کرے گا, تو وہ ہمارا دشمن ہے. تو اس میں کوئی گڈ بیڈ نہیں ہے. لیکن سیاسی طور پہ کس سے ڈیل کرنا ہے, کس سے ڈیل نہیں کرنا, یہ ظاہر ہے کہ جو فیصلہ ساز ادارے ہیں اور جو آپ کی سویلین لیڈرشپ ہے تو وہ ان کو بہتر پتا ہوگا. لیکن کیٹیگرائز جو ہے وہ ٹیررزم کو گڈ اینڈ بیڈ کے طور پہ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ٹی ٹی پی جو ہے اس کے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کہیں بھی ریلائبل ریلیشنز نہیں رہے ہیں. تو اب یہ بہرحال میں ان پہ چھوڑتا ہوں جن کو ایسی انفارمیشن ہے جو مجھے یا آپ کو شاید نہ ہو. لیکن یہ کلیئر ہے کہ جو دہشت گردی کرتا ہے, اور اگر ہم نے پولیٹیکلی کچھ چیزیں ہینڈل کرنی بھی ہیں تو اس دورانیے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردی کنڈون ہو کسی طرح یا وہ چلتی رہے ساتھ, یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے دہشت گردی جو ہے اس کو رکنا ہے, اور اس کے بعد کوئی ڈائیلاگ جو ہے وہ چیز ضرور ہو سکتی ہے. ایک بڑی اہم بات جو ہے, آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے مطلب میں جیسے سب کا ایک کنسنسس ہے کہ دہشت گردی کسی صورت بھی قبول نہیں ہے, تو بات بالکل فیکٹ پہ مبنی ہے, اس کو ہم ایسے تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب دہشت گردوں کے بارے میں بات ہوتی ہے یا ان کے بارے میں حکمت عملی یا ان کے بارے میں کوئی اوپینین یا پبلک اوپینین بنانے کی بات آتی ہے, تو اے این پی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف, جے یو آئی, بڑا فرق ان کے ہمیں سٹانس میں, پوسچرز میں, بیانات میں نظر آتا ہے. ایک تو شاید ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی وجہ سے یہ چیز کوئی میٹر کرتی ہے معاملات کو سدھارنے یا بگاڑنے میں, آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, بہرحال ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہیں ایٹ لیسٹ آن پیپر, اور بے شک کہ فوج کا بھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہاں پہ رول ہے. لیکن اول اور آخر ہم کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش ضرور کریں. ہم ان پٹ سب سے لیں, انکلوڈنگ کے پی کے سی ایم سے خاص کر. لیکن فیصلہ تو دیکھیں جس کی ذمہ داری ہے ابھی آئینی طور پہ, جمہوری طور پہ اور ایون ڈی فیکٹو طور پہ, ہم چیف عوامی اسٹاف کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں, تو وہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. ابھی ہم ویٹ نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کو پہلے ہم منا لیں. آئی تھنک خان صاحب ہو گئے یا کے پی کے سی ایم ہو گئے, ان کی ان پٹ ضرور لینی چاہیے. خاص کر کے پی کے کا تو بہت ہی کلیدی رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں نیشنل کنسنسس ڈیولپ ضرور کرنا چاہیے, لیکن ہمیں محتاج نہیں ہم اب رہ سکتے کسی چیز کا کہ پہلے سب کو منا لیں پہلے, اور اگر وہ ہماری, کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ نہیں سب کو پتہ ہوتی, اور اسی لیے میں بھی ڈیفر کروں گا اپنے سویلین لیڈرشپ پہ بھی اور ملٹری لیڈرشپ پہ بھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ دانش مندانہ فیصلے کریں. بند کمروں میں وہ انفارمیشن ایسی شیئر کرتے ہیں جو پبلکلی شاید نہیں ہوتی, اور اس کا حصہ کے پی کے سی ایم کو بھی بنائیں اور خان صاحب اور باقی سیاسی فریقین کو بھی بنائیں. لیکن فیصلہ پھر بھی جس نے آئینی طور پہ کرنا ہے یا جس نے, یا اس میں ملٹری بھی بات کر لیں تو انہوں نے کرنا ہے, ذمہ داری ابھی ان کی ہے. وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے اس کو منا لیں تو اس کو دیکھ لیں. ہاں, ان پٹ سب سے لیں اور پھر ذمہ داری دکھائیں, دلیری دکھائیں, فیصلہ کریں. اچھا, ایک آخری بات وحید صاحب, مطلب اس سیگمنٹ کی, کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک انڈکلیئرڈ اسٹیٹ آف وار میں دوبارہ سے اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے ہیں؟ دیکھیں, ہم ایک انڈکلیئرڈ اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں تو ضرور ہیں, کیونکہ فائنینشلی ابھی جو ہماری آبلیگیشنز ہیں وہ ہم میٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو ابھی وہاں بھی بہت کچھ بدلنا پڑے گا. بڑے فنڈامنٹل فیصلے ہیں اس ملک کے حوالے سے جو آج تک ہوئے نہیں, تکلیف دہ فیصلے جو کہ کرنا ہوں گے. ہم 5 ملین لوگ ایڈ کرتے ہیں ہر سال, ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 21%, انڈیا کی تو ہماری 11 ہے. ہم ٹیکسیشن سے جو ایک ہی ذریعہ ہے پیسے کمانے کا,
اس میں ہم بہت ہی جو ہے وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لگاتے کیونکہ وہ پارلیمنٹیرینس کو نہیں پسند. پھر ہم جو ہے شہر کے پلم ایریاز میں زمینیں دے دیتے ہیں کچھ اداروں کو کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہے. تو یہ اپنی شوگر مل اور اس طرح کی چیزوں کو ہی جو ہے سستی بجلی سستی گیس دیتے رہتے ہیں اور وہ 0.1% کو سرو کرتے آئے ہیں. اور یہ انسٹیٹیوشنل ایکسکلوژن جو ہے وہ اب اس ملک کو جو ہے وہ یہ جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے اس سے اگر ہم نے ملک کو نہیں نکالا تو جو ہے وہ 99.9% تو کنٹریبیوٹ ہی زیادہ نہیں کر پاتے. سو آپ بس ان سے انڈائریکٹ ٹیکسز لیتے رہتے ہیں. تو تعالیٰ یہ فنڈامنٹل چینجز کا وقت ہے اور اکنامک بھی اور پولیٹیکل بھی اور اسٹیبلٹی اسی طرح آئے گی اور اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں ہر حد تک کوشش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. عظمیٰ ریاض صاحبہ اب نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد تو ہونا چاہیے, اس پر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. کیسے ہونا چاہیے, کیسے شروعات کرنی چاہیے, دوبارہ سے کو کیسے ہم ریزیوم کریں, کن ایریاز کو زیادہ ہم فوکس کریں, کیا اس پہ آپ کہیں گے؟ دیکھیے جی بالکل نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے. لیکن دیکھیں جب تک آپ کی کامیاب فورن پالیسی نہیں بنتی, آپ کی معیشت جو ہے استحکام اس میں حاصل نہیں ہوتا. جس طرح ابھی اخوانزادہ صاحب نے فرمایا کہ جی جو اس وقت ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہیں, معیشت تباہ ہو رہی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے. بات مجھے سمجھ نہیں آتی. اخوانزادہ صاحب سے میں ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گی کہ آپ اپنی پارٹی کو ضرور مضبوط کیجئے. ابھی وہ انٹیریل سندھ تک جا کے محدود ہو کے رہ گئی ہے, باقی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, نہ پنجاب نہ کے پی کے نہ بلوچستان میں. میں نے تو پیپلز پارٹی کو کہیں نہیں دیکھا. اپنا موقف, اپنے آئیڈیاز, اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کیجیے, یہ بہت ضروری ہے. دوسروں کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنانا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کے دور حکومت میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا جو ابھی 3-4 مہینوں کے اندر ہوا. یہ بتائیے دیکھیں ایک منٹ رضا صاحب, میں ایک ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی, اس وقت آپ کو بہترین اکنامک پالیسیز کی ضرورت ہے. اس وقت تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اکٹھی ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں, انتہائی قابل لوگ جنہوں نے 70 سال پاکستان پہ حکومت کی. ہم تو نالائق اور نااہل تھے, ایک پیج کے اوپر ہیں, ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے. کیوں نہیں انہوں نے اکنامک پالیسیز بہتر بنائی, کیوں نہیں انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا؟ اتنی خرابی چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ اس کو ٹائم لگے گا, ان کا یہ موقف ہے. تو وہ جو 70 سال پہلے جو خرابیاں پیدا کی, جو آئی ایم ایف کی طرف, کیا ہماری حکومت گئی تھی کہ یہ لوگ پہلے کے گئے ہوئے تھے؟ سوال سن لیجئے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم دہشت گردی, انتہا پسندی جیسے مسئلوں کو ڈسکس کر رہے ہوں, نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہوں, تو یہ جو سیاسی اختلافات یا مسائل ہیں ان کو کیا ہم تھوڑے دیر کے لیے پس پوش ڈال سکتے ہیں؟ چلیں آپ کی بات مان لی کہ رجیم چینج ایک سازش تھی, یا پی ڈی ایم کی بات مان لی کہ خان صاحب نے سب کچھ برباد کر دیا, لیکن کیا یہ 2-3 چیزیں جو بنیادی اختلافات ہیں ان کو ہٹا کے صرف اس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے یا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں جی بالکل فوکس کیا جا سکتا ہے اور اس پہ فوکس کرنا بھی چاہیے تھا. اور جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا, اس کی اسی وقت خان صاحب نے سارے کانسیکوینسز بتا دیے تھے کہ اس کے بعد اب کیا ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, کس طرح سے ہونا ہے, اور وہی چیزیں آلموسٹ ہوتی جا رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, صرف اپنی ذات اور اپنے اقتدار سے ہٹ کے پاکستان اور پاکستان کی عوام کا جب تک انہوں نے صحیح کر کے نہیں سوچا, اکنامک پالیسی, فورن پالیسیز ان لوگوں نے ٹھیک نہیں کی اور پاکستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی. کیا پی ٹی آئی دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے مسئلے پہ پی ڈی ایم کے ساتھ الیکشن کی کنڈیشن کے بغیر بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ممکن؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو خان صاحب جو سب سے زیادہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے, صاف شفاف جلد سے جلد انتخابات. اور وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جس طرح سے شہباز شریف کے بھی مختلف بیانات, نہیں ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ڈیٹ دے دیں, آپ ڈیٹ دے دیجئے, ہم آ کے اسمبلی سے بیٹھ جائیں گے اور جو بھی معاملات ہیں ہم بالکل آپس میں بیٹھ کے ان سب چیزوں کو. ڈیٹ دے دی نا انہوں نے کہ اکتوبر 2022. ابھی تو اناؤنسمنٹ تو نہیں کی نا, وہ پراپر اناؤنسمنٹ کریں, کہیں خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, تو اس کے بعد بالکل. چٹان صاحب ڈیٹ فارمل؟ جی ڈیٹ تو ہم نے ان کو کئی بار دیا ہے, اکتوبر کا ڈیٹ ہم نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں باضابطہ فارمل اناؤنسمنٹ. باضابطہ دیا ہے, آئین میں لکھا ہے کہ اس حکومت کا ٹائم کب تک ہوگا اور کب سے آگے پھر دوسرا نگران حکومت آئے گا اور کب الیکشن ہوگا, یہ آئین میں لکھا ہے, ہمارے دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جب انہوں نے یہ پارٹی کی بات کی کہ سن تک محدود ہو گئی, یہاں تک محدود ہو گئی, تو اس ملک میں جب الیکشن ہوا ہے اور پی ٹی آئی ہمارے سامنے آئی ہے تو ہم نے اس کو شکست دیا ہے. ہم نے ملتان میں اس کو شکست دیا, ملتان سندھ تو نہیں ہے,
ہم نے سینٹ میں ان کا اکثریت اور گیلانی صاحب اچھا دیکھیں اب یہ بات ہم کر رہے تھے نا یہ بڑے اہم موضوعات پہ، یعنی کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، دہشت گردی، انتہا پسندی، سیاسی جماعتوں کا کردار، تو میں نے جو سوال عظمیٰ صاحبہ سے کیا تھا آپ سے بھی کرتا ہوں کہ کیا یہ بنیادی سیاسی اختلافات صرف ان دو موضوعات پر بھلا کے ان پر کام کیا جا سکتا ہے، یا صرف اور آپ اپنی پوزیشن میں جی بات مکمل کروں پلیز، میں اپنا بات کو ایک بار مکمل کروں. تو آئندہ بھی اگر آزاد الیکشن ہوگا اور اس میں مداخلت نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. دوسرا انہوں نے خارجہ پالیسی کا بار بار ذکر کیا، بار بار خارجہ پالیسی کا ذکر کیا. جی تو میرے خیال سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب وزیر خارجہ تھا، اس کے بعد اگر پاکستان کی کوئی مضبوط خارجہ پالیسی ہے اور کوئی وزیر خارجہ ہے تو وہ بلاول صاحب ہے کہ ٹاپ 10 کے لسٹ، وہ دنیا کے وزیر خارجہ کے ٹاپ 10 کے لسٹ میں سر فہرست پہ ہیں. اور آپ لوگوں کے دور میں کشمیر کو لوگ بھول گئے تھے، آپ لوگ بھی بھول گئے تھے. دعویٰ تو کیا تھا کہ میں کشمیر کا وکیل بنوں گا، لیکن کشمیر کو بیچ دیا تھا. اچھا آج چٹان پھر صاحب کشمیر کے ساتھ اب ایک سوال پھر خارجہ کیسر احمد پالیسی کی شیخ وجہ صاحب کے سے پاس وقت پروگرام کا جرمنی تھوڑا آپ ہے. کے ساتھ کھڑے ہیں. سوال یہ کہ جی آپ جس آپ کے طرح پاس بھی عظمیٰ بڑی صاحبہ طویل کو لسٹ غور ہے سے سن رہے تھے اور لک میں نہیں دے رہے تھے نا، چٹان صاحب. تو شہزاد بھائی پلیز اس طرح مجھے بھی سنیں نا. میں منہ سے بات نکالتا ہوں، بات میرا مکمل نہیں ہو جاتا میں ہے آپ تو سے ہی پھر سوال کرتا مجھے جی لقمہ مکمل کر دیتے لیں، ہیں. آپ مکمل کر لیں. جس طرح آپ نے اس کو غور سے سنا تو مہربانی کر کے مجھے جی بھی سن لے کہ میں اپنی بات کو آپ مکمل اپنا کر آرگومنٹ دوں. فنش کر لیں. دیکھیے جی دوسرے انہوں نے بات کی معیشت کی. تو بھائی معیشت ہم نے 75 سال میں پورے پاکستان میں جتنے ٹیکنوکریٹس حکومتیں گزرے ہیں، ڈکٹیٹر گزرے ہیں، جمہوری حکومتیں، ہم نے سب نے مل کر 21,000 ارب کا قرضہ لیا تھا اور آپ لوگوں نے پونے 6 سال میں 26,000 کا قرضہ لیا. اپنے پونے 6 سال میں 4 وزراء کو آپ لوگوں نے چینج کیا. تو اس کا تو بیڑا تو آپ لوگوں نے غرق کر دیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں دہشت گردی پہ اور اس پہ کہ نہیں. ہم سارے بیٹھ سکتے ہیں لیکن عمران خان نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کوئی اس کو تو اس چیز کا پیسہ ملتے ہیں. یہ آپ انہیں بٹھانا نہیں چاہتے یا وہ بیٹھیں گے نہیں؟ دیکھیے جی ان کو اس چیز کا پیسہ ملتے ہیں. ان کے فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس میں 352 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جو پیسہ دیا ہے، 37 غیر ملکی جو اسرائیل ہے، جو انڈین ہے، ان لوگوں نے جو اس کو پیسہ دیا ہے. ابھی لانگ مارچ میں جو انڈیا کے ریٹائرڈ فوجیوں نے اپنے قوم سے اعلان کیا تھا کہ $10 آپ لوگ جمع کر دیں اس کے فنڈ میں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے. چلیں پوائنٹ ورڈ ٹیکن. کیسر احمد شیخ صاحب تو ہم نے کہا تھا کہ معیشت پہ ہم اب آپ کے تو آپ ساتھ نے بات ایگریمنٹ کر لی کرنے نا کو چٹان تیار صاحب. تھے، ہمارے ساتھ تیار نہیں تھا. تو اب کیسے وہ تیار ہوگا؟ یہ تو ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ اور برباد کرے اور پاکستان ڈپارٹ کرے اور روز اس کا کیسر ذکر احمد بھی شیخ صاحب، کرتے میں ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب فائنلی یہ اگین وہی سوال آپ سے بھی کر لیتا ہوں میں کہ یہ اپنے اپنے جو بڑے آپ کے سیاسی اختلافات ہیں ان کو کیا تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ کے یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے اوپر کیا اتفاق رائے دوبارہ سے پیدا کر سکتے ہیں، یا نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ آپس میں ہاتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ چٹان صاحب تو مایوس ہیں. دیکھیے بڑا سیدھا آپ کا سوال ہے اور یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. یہ الیکشن کی بات کرتے ہیں. دیکھو ان کو کوئی 8 مہینے تو ہو گئے الیکشن کرتے ہوئے. الیکشن کا تو کچھ یہ کروا نہیں سکے. اب آج بھی اگر الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو اپریل میں ہونا ہے اور ویسے اکتوبر میں آئینی طور پہ ہے، ہمارا 6 مہینے کا وقت ہے. اب اس کے لیے ملک کو تباہ کر دینا اور ایک ہی بات کرنا الیکشن، میں کہتا ہوں، میں آپ کو یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں آئین بنانے والوں نے کیا مصلحت اس میں سمجھی تھی، کیونکہ 3 مہینے کی انٹرم حکومت ہے اور انٹرم حکومت کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، نہ کوئی وہ IMF سے ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی میجر پالیسی اناؤنس کر سکتے ہیں. تو اس سے تو یہ پاکستان سسٹین ہی نہیں کر سکتا. آج اگر الیکشن اناؤنس کر دیں تو 3 مہینے کی یہ جو آپ کی انٹرم حکومت ہے وہ نہیں سسٹین. پاکستان کی معیشت اس وقت بڑی تکلیف دہ معاملات میں ہے. تو بات یہ ہے کہ الیکشن کی باتیں ابھی اس وقت ہے نہیں. اور انہوں نے یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اس وقت مہنگائی بہت ہو رہی ہے، ہمارا ریزروز کم ہو رہے ہیں، لیکن مین انہوں نے PTI کی پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیے انہوں نے سارے انڈائریکٹ ٹیکس لگائے، جتنے لگائے، کوئی ڈائریکٹ ٹیکس، یہ کہتے تو یہ تھے کہ پرسنٹیج ہم ڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھائیں گے، انڈائریکٹ کو کم کریں گے. سب غریب آدمی، درمیانی آدمیوں پہ ٹیکس لگایا. اس کے بعد انہوں نے امیر آدمیوں کو 450 ارب روپے کا ٹرف دے دیا.
وہ سوا دو بلین ڈالر ہے جو انہوں نے دے دیا اور وہ ضائع ہو گیا. وہ 0% پہ دیا ہے 100 امیر آدمیوں کو. کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے کہ وہ اگر دیتے ایس ایم ایز کو, درمیانے اور چھوٹے تاجر کو, بزنس مین کو یا کاشتکار کو, تو آج اکانومی گرو کرتی. انہوں نے جو ہمیں چھوڑا ہے نا, تو اس وقت فزیکل ڈیفیسٹ 4,500 ارب روپے ہے, جو کہ تقریباً 7% ہے آپ کی قومی آمدنی کا. تو تباہی کر دی ہے انہوں نے. جو پالیسی یہ کہتے ہیں ہمیں نہ کہیں, آپ کو نہ کہیں, تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس میں کیا غلطی ہے؟ کیا ایس ایم یعنی آپ کے خیال میں تحریک انصاف آن بورڈ نہیں آ سکتی یا نہیں آئے گی یا نہیں آنا چاہتی نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے؟ یہ ممکن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ آنا نہیں چاہ رہے جی, یہ آنا نہیں چاہ رہے. ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو ان کو ہر بار انوائٹ کیا ہے. یہ خود چلے گئے, پارلیمنٹ سے چلے گئے. پارلیمنٹ یا اسمبلی ہی وہ ہے, فورم ہے. اچھا, پھر میں ابھی کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی جو میرے پاس ہے فائنانس کی, اس میں 21 ممبر ہیں, 21 ممبر. 10 ممبر پی ٹی آئی کے ہیں. انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے معیشت پہ سارا جو معاملہ ہے. ابھی بھی آ جائیں یار. یہ کہتے ہیں چیئرمین شپ بھی لینا, کنسنسس ہے, چیئرمین شپ بھی اتنے امپورٹنٹ فورم کو پی ٹی آئی نے اور آگے مسئلے کے حل کریں, کیونکہ یہ بھی تو پاکستان کی پارٹی ہے نا. جی بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب. کوئی فورم بھی یہ نہیں کرتے, اور بات یہ کرتے ہیں جو کنسنسس ہی نہیں بناتے. جی کیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.